رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال اللہ تعالیٰ فی المقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی اس بابرکت روح پرور اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور آپ کے سکون اور ٹھنڈک کے لیے منعقدہ یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کانفرنس، جس کے منتظم محترم غلام عباس قادری، ناظم طریق منہاج القرآن تحصیل ننکانہ، خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ہر سال اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عشق و محبت کی مضبوطی، استقامت اور عقیدے کی پختگی کے لیے سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین اور اہل بیت اطہار کی شان و فضیلت اور عظمت و رفعت کے بارے میں اس کانفرنس کا انعقاد کر کے اپنے ایمان کو بھی جلا بخشتے ہیں اور اس شاکان رسول کو بھی ذہنی، قلبی، فکری سکون میسر کرواتے ہیں۔ تو آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف فرما ہے جناب سید انکسار حسین شاہ صاحب، جو سرپرست ہیں طریق منہاج القرآن کے، محترم قاری ظفر اقبال صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ ازہریہ شرکپور شریف جناب علامہ محمد رضا طاہر صاحب منہاج القرآن مرکز سے تشریف لائے، محترم سہیل احمد ترامڈے والی ترمڈے والی، اور محترم استاد امانت علی لاہور سے، محترم عرفان بٹو صاحب لاہور سے، عابد علی صاحب شیخ پورہ سے، اور بالخصوص ہمارے بہت ہی متحرک، بڑے جانشار، بڑے مخلص اور تاریخ کی جان، آن اور شان محترم خالد مصطفی صاحب، جو ہمیشہ اپنے شب و روز اللہ کے دین کی تبلیغ، فروغ، اشاعت اور سربلندی میں وقت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دین کی سربلندی، عروج، فروغ اور تبلیغ کے لیے وقت کیا ہوا ہے۔ انہیں بالخصوص مبارکباد پیش کروں گا، اور علاقے کے بزرگ علماء کرام، سامعین، محبان اہل بیت، تمامی احباب جو یہاں پہ شرکت فرما رہے ہیں، آپ تمام کی بارگاہ میں ہدیہ سلام، محبت و عقیدت اور دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ استقامت عطا فرمائے۔
تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا جو مختصر سا حصہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے کہ میری امت، میں نے تمہیں جہالت کی اندھیر نگریوں سے نکال کے نور ہدایت عطا کیا، اور میں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اشرف المخلوقات کا مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور میں نے تمہیں شعور و آگاہی عطا کی، میں نے تمہیں پاکیزہ رشتوں کی پہچان عطا کی، میں نے تمہیں رب وحدہ لا شریک کی بھی پہچان عطا کی، لیکن اس کے باوجود لا اسألکم علیہ، فرمایا لوگوں یہ سب کچھ دینے کے باوجود میں تم سے کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے جو قرابت دار ہے، میری جو اہل بیت ہے، اس کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم۔ اور دیکھیے رب کائنات اپنے محبوب کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے، کلام رب کائنات کا، فرمان رب کائنات کا، اور زبان مصطفیٰ کی، نطق مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے نے کہہ دیجیے کہ لوگوں میں نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا اس کا اجر نہیں مانگتا، اس کا بدلہ نہیں مانگتا، اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، اس کا صلہ نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت دار جو ہیں، میری اہل بیت اطہار جو ہے، اس کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم۔ یہ جو مودت ہے یہ ودود اللہ رب العزت کے اس میں گرامی، اس میں جلالت ودود سے مشتق، اور یا ودودو بڑا مشہور وظیفہ ہے جو اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، اکثر اس وظیفے کا ورد کرتے ہیں، اور اولیاء کہتے ہیں کہ جو یا ودودو کا ورد کرتا ہے اس کے اندر محبت کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ اور مختلف وظائف کی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں، دوست احباب میں، آئلی زندگی میں کدورت پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو قربت کے لیے، محبت کے لیے، ہمانگی کے لیے، پیار کے لیے آپ یا ودودوں کا ورد کریں۔ اس کا ورد کریں، یا ودودوں کا ورد کریں، تو آپ کی نفرت محبت میں بدل جائے گی، آپ کی دوری قربت میں بدل جائے گی، اور آپ کا انتشار ہمانگی اور شیر و شکر میں بدل جائے گا۔ اس اللہ رب العزت کے اس میں جلالت سے ودود ہے جسے مودت کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ جو رشتہ قائم کرنا ہے وہ مودت کا رشتہ قائم کرنا۔ اب علماء لغہ نے عقلی طور پہ سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو، تمہارا عقل اگر اسے لغت کی زبان کے اندر، علم الکلام کی زبان کے اندر، تصوف کی زبان کے اندر، یا کسی اور فکری زبان کے اندر نہیں سمجھ سکتے، تو فرمایا کہ تم عقلی طور پہ ایسے سمجھو کہ جیسے پانی کے اندر کچھوا بھی رہتا ہے، مینڈک بھی رہتی ہے اور مچھلی بھی رہتی ہے، لیکن کچھوے اور مینڈک کو اگر پانی سے جدا کر دیں تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور مچھلی کو اگر پانی سے جدا کر دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو محبت کا تعلق ہوتا اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی ممکن ہے، لیکن جو مودت کا رشتہ ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ دیکھیے اس طرح کا محبت،
اور اس طرح کا تعلق اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے قائم کرنا. محبت کا نہیں فرمایا، عشق کا نہیں فرمایا، مودت کا رشتہ فرمایا کہ قائم. اور یہ اہل بیت ہے کون جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبت سے جو اعلیٰ درجہ ہے، جو عرفہ درجہ ہے، جو بلند ترین درجہ ہے محبت کا، جو آپ کے فہم، آپ کی فراست اور آپ کی عقل سے مابرا، فرمایا کہ وہ ناتا، وہ رشتہ اور وہ تعلق تم نے اہل بیت کے ساتھ قائم کرنا. آخر یہ نفوس قدسیہ ہیں کون؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب کائنات ایک خاص رشتے کا درس دیتا ہے، ایک خاص رشتے کی تعلیم دیتا ہے، ایک خاص رشتے پہ ہمیں پابند کر رہا ہے؟ تو حدیث مبارکہ کی کتب جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں سیاہ سطح میں ایک متفق علیہ حدیث ملتی ہے جسے بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے مشکات سے لے کے ریاض الصالحین تک ہر محدث نے نقل کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے. اتنی دیر میں حسنین کریمین تشریف لاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی کملی میں لے لیتے. سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے، انہیں بھی اپنی کملی میں لے لیتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، حضور انہیں بھی اپنی کملی میں لے لیتے اور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ یہ میرے اہل بیت. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب سے ہم کلام اور دعا کرتے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ. حضور نے فرمایا اللہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو، رجس کو، خطا کو، کمی کو، کوتاہی کو دور کر لے اور انہیں کامل طہارت اور پاکیزگی عطا کر، جسے بخاری نے باب الفضائل اہل بیت میں نقل کیا، جسے مسلم نے نقل کیا. ساری سیاہ ستہ کی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ. ادھر تاجدار کائنات رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر رہے یہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاکیزگی اور طہارت عطا فرما، انہیں نقص، عیب و خطا ہر چیز سے مبرہ فرما. اللہ رب العزت کو ادائے مصطفیٰ اتنی پسند آئی کہ جبرائیل امین کو بھیج اور فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ، جو میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہے انہیں آج یہ تحفہ دے کے آؤ کہ رب کائنات نے آپ کی اہل بیت کی شان میں آیت تطہیر نازل کر دی. اور پھر اللہ رب العزت نے آیت تطہیر کو نازل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں نشے گتی کی صورت میں اسے محفوظ کر دیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو حدیث کے الفاظ اور اس کے طرق، اس کی صحت، اس کا جو اصول ہے، اس کا جو لا ہے، لوگوں نے سو انگلیاں اٹھانی ہے. بشر کا کلام لوگ نقل کرنے والے، آگے روایت کرنے والے اور اس کو جمع کرنے والے، تدوین کرنے والے سارے بشر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل میرے مصطفیٰ کی اس دعا اور کلام کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے. رب کائنات نے اپنے محبوب کی دعا کو کلام الہی بنا دیا اور فرمایا کہ قیامت تک آل رسول کی طہارت، پاکیزگی اور اعلیٰ اور عرفہ شان کا گواہ رب کائنات رہے. اور فرمایا کہ کوئی بدبخت اہل بیت رسول کی شان میں کمی نہ کر. اللہ رب العزت ظاہر علیم و خبیر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ آنے والے دور سے باخبر ہے. کوئی زمانہ ایسا بھی آئے، ایسے خطائی بھی پیدا ہو کہ اہل بیت کی ان نفوس قدسیہ ہستیوں کے بارے میں یہ کہے کہ وہ خطا پہ تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت تطہیر نازل کر کے ان سے ہر قسم کا نقص،
عیب کوتاہی کمی اور خطا کو دور کر کے انہیں کامل طہارت اور پاکیزگی عطا کر، اور دعائے مصطفیٰ کو قرآن کی آیت کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دستاویز بنا دے، ایک ثبوت، ایک قانون بنا دے، تاکہ کل کوئی میرے مصطفیٰ کی آل کے اوپر انگلی نہ اٹھائے اور زبان درازی نہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت آل رسول کا کتنا حیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کتنا حیا کرتا ہے کہ دعائے مصطفیٰ کو وحی الہی اللہ رب العزت نے شکل دی، اور اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت اس کا اہتمام بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت ایک پروف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ مستشرقین ہو، چاہے وہ منافقین ہو، چاہے وہ کفار و مشرکین ہو، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کی صورت میں ایک ایسی لاریب کتاب اور ایسا لاریب کلام اللہ رب العزت نے نازل کر دیا کہ قیامت تک کوئی اس کی نہ مخالفت کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی کجی کوتاہی نکال سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی متبادل کوئی بیانیہ جان دے سکتا ہے یا جاری کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ حجرہ، حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ اندر کسی کو نہ آنے دینا، حضور نے روک لیا تو آپ کو پتہ ہی نہ چلا، اچانک حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین ابھی معصوم بچے تھے، وہ اندر چلے گئے، ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آخر کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح رو رہے ہیں، اتنے غمگین ہیں، اتنے پریشان ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کے مجھے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا ایک باغی گروہ آپ اس لاڈلے، اس پیارے حسین و جمیل اور آپ کے جگر کے ٹوٹے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کو کربلا کے مقام پہ شہید کرتے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے کربلا کی مٹی بھی جبرائیل امین نے پیش کی، اور وہ مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کو دے رہے اور فرماتے ہیں کہ ام سلمہ اذا تحولت هذه تربت دمن، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کہ جن کو گٹی کے طور پہ لعاب دہن مصطفیٰ ملتا، جو انگشت مصطفیٰ پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں، جو سینے مصطفیٰ پہ آرام کرتے ہیں، جو دوش مصطفیٰ پہ سواری کرتے ہیں، جب ان کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غمناک خبر ملتی ہے تو اندازہ کریں حضور کا کیا عالم، کیا کیفیت ہے۔ آپ کو آپ کے بچے کے بارے میں، آپ کے کسی لاڈلے کے بارے میں، کسی دوست دور دراز کسی تعلق والے کے بارے میں کوئی خبر دے تو کیا آپ کے اوپر غم کے پہاڑ نہیں توڑ پڑتے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہم اعوذ بک من راس ستین و امارت السبیان، اے اللہ مجھے سن 60 ہجری کے لونڈوں سے پناہ عطا فرما، سن 60 ہجری کے لونڈوں سے
یا فرمایا سن 60 ہجری کے لونڈوں سے، ان بچوں سے پناہ عطا فرما. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے. اور حضرت ابو ہریرہ جو حدیث مبارکہ کے سب سے بڑے راوی اور کاتب وحی رسول، وہ ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے بارے اللہ، میں نے آج تک دین کی احیاء، دین کے فروغ، تبلیغ، تجدید اور حفاظت کے لیے جتنا کام کیا، اس کے بدلے میں میری یہ دعا قبول فرما تاکہ میں سن 60 ہجری میں موجود نہ ہوں، مجھے وہ زمانہ نصیب نہ فرما. کاتب بھی کی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہوا کرتی. صحابہ پناہ مانگتے تھے سن 60 ہجری سے، ان لوڈوں کی حکومت سے صحابہ پناہ مانگا کرتے تھے. حضور کی معیت، حضور کی سنگت و صحبت اور حضور کی غلامی میں رہنے والے صحابہ، جب سے حضور نے انہیں یہ غمناک خبر بتائی، اس کے بعد ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے. اور وہ امام علی مقام کہ جو حضور کے سینے سے نہیں اترتے تھے، اور جن کے بارے میں آتا ہے ان الحسن اشبہ برسول اللہ من راس الى الصدر والحسین اسفل منک، کہ حسن سر انور سے لے کے سینے اقدس تک شبیہ مصطفیٰ تھے، والحسین اسفل منک، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے سارے کی سارے شکل مصطفیٰ تھے. صحابہ جب آقا کے دیدار کے مشتاق ہو جاتے تو آ کے ان شہزادوں کو اکٹھا کر کے ان کا دیدار کرتے، ان کی زیارت کرتے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے کہ وہ شبیہ مصطفیٰ تھے، وہ شکل مصطفیٰ تھے. اللہ رب العزت نے ان کو شکل و صورت میں کتنی عظیم، کتنی خوبصورت اور کتنی اعلیٰ اور عرفات آتی ہوئی. صحابہ آ کے سکون حاصل کرتے ان کے دیدار سے، ان کی بارگاہ میں آ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے. اور پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی شان اور ان کی خصوصیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین. فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ حسین شبیہ مصطفیٰ ہے، صرف یہ نہیں کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین. اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے اور نواسا کس سے ہوتا ہے؟ نانا سے ہوتا ہے. لیکن یہ بات عقل ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نانا نواسے سے کیسے ہو گیا اور باپ بیٹے سے کیسے ہو گیا. ظاہر ہے پہلا حدیث کا حصہ تو سمجھ آتا ہے ہر ایک میں، لیکن دوسرا حصہ عشق و محبت کہ جام پیے بغیر سمجھ نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا حسین منی، کہ پیدائش سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے تھا.
ہاں جی جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ مزہ نہیں آ رہا؟ اگر آ رہا ہے تو نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں۔ اگر مزہ نہیں آ رہا تو بتا دیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ہاں آ رہا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ شعر و شاعری سننے والے لوگ ہوں، باذوق لوگ ہوں، میں بے ذوق آدمی ہوں۔ بہرحال میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا، جسے حدیث مبارکہ کے سارے مؤلفین، مصنفین اور شیوخ نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا، اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ۔ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حضور نے فرمایا کہ پیدائش سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے تھا، اور کربلا سے لے کے قیامت تک میں حسین سے۔ اور آج دیکھ لیجئے جو شہرت اور جو تاریخ کے اندر ایک مقام اور مرتبہ شہادت حسین کو ملا، نہ اولی کو ملا، نہ آخری کو ملا، نہ آج تک کسی کو ملا ہے اور نہ ملے۔ کیا اتنا زیادہ شورا کہ ابھی شہادت ہوئی نہیں، اور شہادت سے کئی دہائیاں پہلے اللہ کے محبوب تاجدار کائنات شہادت حسین کی بات کرتے ہیں، اور پھر آج تک 1400 صدیاں گزرنے کے بعد ہر آقا کا امتی حسینیت کی بات کرتا ہے، شہادت حسین کی بات کرتا ہے، یزیدیت کی مذمت کی بات کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اور شہادتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہے؟ کیا شیعوں کی وجہ سے اس کو شہرت ملی؟ اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ ماضی کی تاریخ میں بھی سب سے زیادہ شہرت شہادت حسین کو، حال میں بھی جو شہرت ملا وہ شہادت حسین کو ملا، اور آج مستقبل میں قیامت تک جو شہرت شہادت حسین کو ملا کسی اور کو نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ حضور نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ شہادت حسین کو اتنی شہرت کیوں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درجنوں حدیث مبارکہ ہے، اور بخاری شریف کی باب فضائل اہل بیت میں بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کی دعا کرتے تھے، شہادت کی دعا کرتے تھے، اور اللہ کا محبوب دعا کرے اور رب اپنے محبوب کی دعا کو قبول نہ کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو اس محبت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، کیا کوئی کم سے کم تر ایمان والا بھی ایسا سوچ سکتا ہے کہ محبوب خدا دعا کرے اور رب کائنات ان کی دعا کو نہ سنے، قبول نہ کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب میں آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھوں گا۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ محبوب میں آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھوں گا، آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تو تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم
کے اوپر احد میں حملہ ہوتا، دندان مبارک شہید ہو جاتے، خون نکل جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی دیر تک پڑے رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت رہتے، اور پھر آپ کو زہر دیا جاتا ہے، آپ نوالا منہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک کھا لیتے ہیں، دوسرا نوالا بول پڑتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے، ایک یہودی آتا ہے، آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور ایسے حضور کے اوپر تلوار کو تان کے کہتا ہے اے محمد بتاؤ اب آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے۔ آپ کی زبان مبارک سے لفظ اللہ نکلنا تھا کہ تھر تھراہٹ طاری ہو گئی، کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار زمین پہ گری۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی تلوار کو اٹھایا اور پوچھا بتا اب تجھے میری تلوار سے کون بچائے؟ حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد انک محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے سچے رسول۔ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب میں آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھوں۔ ایک طرف رب کائنات کا یہ کلام الہی ہے جس کے بارے میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا، اور دوسری طرف آرزو مصطفیٰ تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ایسا کرتے ہیں، ایک طرف میرا قرآن ہے، میرا کلام ہے جو لا تبدیل لکلمات اللہ، آج اگر بدل دیا تو لوگ کہیں گے اللہ اپنے کلام کو بدل دیتا ہے، دوسری طرف آپ کی آرزو ہے، آپ کی خواہش ہے، فرمایا کہ آپ کی خواہش کو آپ کے لاڈلے، آپ کے پیارے، آپ کے جگر کے ٹوٹے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی صورت میں پورا کر دیتا۔ تو شہادت حسین اصل میں شہادت مصطفیٰ تھا، یہ آرزو مصطفیٰ کی تکمیل تھی، شہادت رسول کا ظہور تام ہونا تھا، اور سیرت رسول کے باب میں شہادت کو رقم ہونا تھا۔ اس لیے جو شورا اور جو پذیرائی اور جو تقویت اور جو مقام اور مرتبہ شہادت مصطفیٰ کو اور شہادت حسین کو تاریخ میں ملا وہ کسی اور کو، اس لیے کہ شہادت حسین حقیقت میں شہادت مصطفیٰ تھی، اللہ کے رسول کی دعا تھی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو ڈائیورٹ کر دی، آپ کے پیارے لاڈلے، آپ کے سب سے حسین و جمیل اور جگر کے قریب بیٹے کی طرف۔ ظاہر ہے حضور کو اس سے بڑھ کے کوئی اذیت اور تکلیف ہوئی ہوگی، جتنے لاڈلے تھے، جتنے پیارے تھے، جس طرح پالا تھا۔ دیکھیے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں احکام شریعت بیان کر رہے ہیں، اسلامک لا بیان کر رہے ہیں، اسلام کے اصول بیان کر رہے ہیں، علماء کرام بیٹھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرنا۔ آپ ہر جگہ جاتے سلام کرتے ہیں نا، جب مسجد میں جاتے ہیں آپ وہاں سلام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ عبادت پہ مشغول ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے، روکا ہے۔ مسجد میں جاتے ہوئے آپ سلام نہیں کریں گے، باقی ہر جگہ جا کے سلام کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کا تقدس یہ ہے کہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آگے نہ جاؤ، اور اس کی تشبیہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی سخت فرمائی۔ لیکن دیکھیے جب امام علی مقام سیدنا امام حسین ابھی بچے تھے، مسجد نبوی میں آتے ہیں تو حضور ممبر کو چھوڑ کے اپنے شہزادے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور انہیں نہیں روکتے، انہیں لا کے اپنی گود میں بٹھاتے ہیں۔ حضور تعلیم دے رہے تھے
درس دے رہے تھے، صحابہ کو بتا رہے تھے کہ میرے لاڈلے حسین کا مقام کیا، میرے حسین کی فضیلت اور عظمت اور شان کیا۔ بنیادی طور پہ تاجدار کائنات اس بات کی تعلیم دے رہے تھے، اس بات کا درس دے رہے تھے کہ میرے لاڈلے حسین کی شان، عظمت اور فضیلت کیا ہے، آج یہ جانو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا، پھر حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو ما اوذی نبی قط کما اوذیت۔ حضور نے فرمایا انبیاء کرام میں سب سے زیادہ اذیتیں میں نے برداشت کی۔ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، فرمایا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ اذیتیں میں نے برداشت کی۔ مجھ جیسی اذیتیں، مجھ جیسی تکلیف اور مجھ جیسی مصیبت کسی اور نے برداشت نہیں۔ تو تبھی اللہ رب العزت نے سردار الانبیاء کا ٹائٹل عطا کیا، محبوب خدا کا ٹائٹل عطا کیا، ظاہرہ قربانیاں دی، تکلیف مسائب کو برداشت کیا، تو بدلے میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ تو ان کی جو شہادت تھی، ان کی جو آرزو اور دعا تھی، وہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی۔ حضور کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق ما اوذی نبی قط کما اوذیتم کے مصداق جو شہادت امام حسین تھی، وہ بھی تو اسی طرح کی دردناک ہونی تھی، تب جا کے آرزو مصطفیٰ پوری ہونی تھی۔ چھوٹے چھوٹے اپنے شہزادوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر، خانوادہ رسول کے بدتر نفوس قدسیہ کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر، ذرا پر ملال نہیں آیا، تذبذب کا شکار نہیں ہوئی۔ ان کے پاس کون سی قدرت و طاقت نہیں تھی، اللہ رب العزت کا دیا ہوا مقام، مرتبہ، شان، فضیلت اور قوت و طاقت جو ہے، ان جیسی کس کے پاس تھی۔ واقعات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین بیمار تھے، بچ کے، وہ ہرنی کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب ہرنی آتی ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، ابن زیاد مجھے پکڑ کے لے آیا ہے، تو آپ میری جان چھڑا دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو خود قیدی ہوں، آپ دیکھ نہیں رہی ہو کہ باہر یزید کی فوج کھڑی ہے، اس کے سپاہی کھڑے ہیں، میں تو اندر قیدی ہوں، میں کیسے تمہیں چھڑا سکتا ہوں۔ اب ہرنی کا اعتقاد دیکھیے، وہ کہتی ہے نہیں امام زین العابدین، آپ اللہ کے رسول کی اولاد ہیں، آپ مجھے چھڑا سکتے۔ آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ تم اس کا شکار کیوں کر رہے ہو، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا اس کے شکار کے بدلے میں مجھے ہیرے اور جوہرات ملیں گے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم تمہیں ہیرے اور جوہرات دے دیتے ہیں۔ بڑا حیران ہوا اور دیکھتا ہے امام علی مقام کو قدموں سے لے کے سر انور تک، اور کہتا ہے آپ مجھے ہیرے اور جوہرات دیں گے، آپ خود تو کہتی ہیں مجھے کیا دیں گے۔ آپ نے فرمایا بندے ہمارے حال کو نہ دیکھو، ہمارے کال پہ غور کرو اور اس کو دیکھو کہ ہم کیا رہے۔ ان کی قدرت و طاقت یہ ہے۔ وہ پھر حیران ہو کہ آپ مجھے کیا دے سکتے۔ تو آپ نے زمین پہ ہاتھ مارا، روڑے مٹی، اور کہا کہ جولی آگے کر۔ اس نے آگے کی تو جولی میں دیکھتا ہے تو ہیرے اور جوہرات۔ حیران ہو گیا، ایک نظر اپنی جولی پہ اس مٹی اور روڑے تھے ان کو دیکھتا، اور دوسری نظر امام علی مقام کے چہرہ انور کی۔ حیران اور پریشان تھا کہ ان کا حال دیکھے، خود قیدی ہے، اور ان کا صبر دیکھے، ان کا ایثار دیکھے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ذرا بھر بھی سوال نہیں۔ یہ چاہتے تو فرات کا رخ موڑ سکتے تھے، بارش کو برسا سکتے تھے، زمین میں سبزہ اگا سکتے تھے،
یزید کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتے، لیکن یہ اللہ ان کا صبر دے، وہ حیران و پریشان کرتا۔ تو اتنا اس پہ اثر ہوا کہ وہ کوفہ کی گلیوں میں نعرے لگاتا ہوا امام زین العابدین اور اہل بیت کے بارے میں یزید کے خلاف دوڑنے لگا۔ یزید کے لوگوں نے اسے قتل کروا دیا، اور پھر اس کی بیوی آتی ہے اور امام زین العابدین کو کہتی ہے، امام زین العابدین ایک انہی کے بچوں کی خاطر انہوں نے میرے خامند کو قتل کر دیا، اسے واپس لوٹا دیا۔ آپ نے اسے کہا کہ بی بی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود قیدی ہے، ہمارے پاس اگر کچھ ہوتا تو دیکھو ہم اپنے لیے نہ کرتے، بڑا ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اسے پتا تھا کل کائنات کے وارث مالک کائنات کی قدرت اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی۔ اب دیکھیں نا لوگوں کا اعتقاد کیسا تھا، اور وہ آ کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے بچے امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہوتے کہ ہمارے باپ کو واپس پلٹا دے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ یہ لوگ ہمارے اوپر کس طرح کا اعتماد کرتے ہیں اور کس طرح کی توقعات رکھتے ہیں، اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو ہمارا پردہ رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ تو علیم و خبیر ہے، یہ لوگ کس طرح کا اعتقاد ہمارے بارے میں رکھتے ہیں، تو ہمارا پردہ رکھ دے اور ان کے باپ کو واپس لوٹا دے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو سن لیا۔ ان کی قربانیاں دین کی سربلندی کے لیے، دین کی احیا کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، شاعر اسلام کی بقا کے لیے تھی۔ وہ چاہتے تو سلطنت کو لے سکتے تھے، خلافت کو لے سکتے تھے۔ امام علی مقام مدینہ میں مسجد نبوی میں جب درس حدیث دیتے تھے تو ہزاروں صحابہ ایسے انہماک کے ساتھ درس حدیث کو سماعت کرتے کہ ان کے سروں کے اوپر سے پرندے گزر جاتے، انہیں خبر تک نہ ہو، اور ان کی اتنی توجہ، اتنا انہماک، بلکہ یہ اقوال تاریخ اسلام کی کتب کے اندر ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے، بنو امیہ کے لوگوں کے، کہ وہ جب کسی قافلے کو بھیجتے وہاں مدینہ میں تو وہ کہتے کہ کیا پہچان ہے، امام علی مقام کہاں بیٹھے ہوں گے؟ وہ کہتے جہاں لوگ اس انہماک سے بیٹھے ہوں کہ اگر ان کی گردنیں بھی کاٹ دی جائیں تو انہیں خبر نہ ہو، وہ حلقہ امام علی مقام سے۔ دیکھیے ان کے حلقے کا یہ عالم ہے، تاجدار کائنات کے حلقے کا کیا حال ہے۔ صحابہ کی نظر ایسے حضور کے چہرے انور کے اوپر جمی ہوتی تھی، کوئی ان کا سر کاٹ کے لے جاتا انہیں خبر ہی نہیں۔ یہ عشق و محبت، اور یہی حالت اور کیفیت صحابہ کی امام علی مقام کی بارگاہ میں ہوا کرتی۔ ہزاروں صحابہ حضرت امام علی مقام کے درس حدیث کے شاگرد۔ جب آپ مکہ میں آتے ہیں تو وہاں لاکھوں لوگ، وہ لوگ کون تھے؟ عام نہیں تھے جو شرق سے لے کے غرب سے آئے تھے، ان میں کثرت کے ساتھ جلیل القدر بزرگ صحابہ جو حضور کے دور کے بزرگ بھی تھے، وہ امام علی مقام سے گزارش کرتے کہ ہم آپ کی بیعت کر لیتے۔ یہ کوفہ والے، یہ کوفی بڑے بداہت ہیں، یہ بے وفائی کریں گے، لیکن امام علی مقام نے فرمایا میں جانتا ہوں، میرے نانا نے جب خود فرما دیا اور میری ماں سیدہ کائنات نے فرما دیا، میرے بابا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرما دیا، تو آج کربلا کے مقام پہ وہ میرے منتظر ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آج میرے نانا میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا نواسا آج اس سواری کی لاج رکھتا ہے یا نہیں، آج وہ زبان چسانے کی لاج رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آج وہ جو انگشت پکڑ کے مجھے جوان کیا تھا، آج وہ سوال کر رہے ہیں
کہ میرا نواسا اس کی کتنی لاج رکھتا. میری ماں سیدہ کائنات اپنی اس پاک باز دودھ کے بارے میں سوال کر رہی ہے کہ میرے بیٹے، میں نے جو تجھے پاکیزہ دودھ پلایا، آج تو نے دین کی سربلندی کے لیے اس کی لاج رکھنی. اور میرے بابا علی کرم اللہ وجہ الکریم آج مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسین، آج تیرا بابا علی شیر خدا جو خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتا، آج تیری جرئی قوی اور جرت اور ہمت کے بارے میں تجھ سے سوال کر رہا کہ آج تو نے اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنا، آج نانا کے دین کے لیے تو نے قربانی دینی. امام علی مقام سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ایک طرف انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے بابا، میرے نانا اور میری ماں آج مجھے پکار پکار کے بلا رہے. تو حضرت امام علی مقام کی جو قربانی ہے، جو آپ کی شہادت ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ وہ شہادت مصطفیٰ، حقیقت میں شہادت مصطفیٰ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے ہی نہیں فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے. ومن احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ میرے رب سے محبت کرتا ہے. محبت حسین حقیقت میں محبت خدا ہے. من ابغض حسینا فقد ابغضنی، جو میرے حسین سے بغض رکھتا حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھتا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں میرے رب سے بغض رکھتا ہے. وہ ہے کہ بغض حسین بغض خدا ہے. تو آج اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور کا میسج یہ ہے کہ آج سب سے بڑا فتنہ بدعقیدگی کا فتنہ ہے. کس کا فتنہ ہے؟ بدعقیدگی کا فتنہ. عقیدہ عقد سے، عقد کسے کہتے ہیں؟ جوڑ کو. یہ جو آپ کے ہاتھ کے جوڑ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عقد. یہ جو جوڑ ہیں، ٹانگوں کے جوڑ ہیں، پاؤں کے جوڑ ہیں، یہ کونیاں آپ کے بازو کے جوڑ ہیں، یہ ہاتھوں کے جوڑ ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ اور کی جگہ ہوتی ہیں آپ کی باڈی. اور جب کوئی تجربہ کار پہلوان جو ہوتا ہے، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو پہلا حملہ کس پہ کرتا ہے؟ جوڑ پہ کرتا ہے. کس پہ کرتا ہے؟ جوڑ پہ. اگر جوڑ پہ حملہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے تو بتائیں کیا مدے مقابل اٹھ کے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کو مقابلے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اس نے اس کے جوڑ پہ حملہ کیا ہو. اگر جوڑ پہ حملہ نہ کرے اس کو مار مار کے اس کی پیٹھ پہ، ٹانگوں پہ، دائیں بائیں، لیکن وہ پھر اٹھ کے حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن جو تجربہ کار اور سمجھدار حکیم دانا پہلوان ہوتا ہے، جو کشتی والا ہوتا ہے، جو لڑنے والا ہوتا ہے، وہ جوڑ پہ حملہ کرتا ہے. کہاں حملہ کرتا ہے؟ جوڑ. اور آپ یاد رکھیں، تو بدعقیدہ قوتیں، اسلام دشمن قوتیں جب بھی حملہ کریں گی کہاں پہ حملہ کریں گی؟ آپ کے جوڑ پہ کریں گی. اور آپ کا جوڑ کیا؟ آپ کا عقیدہ. آپ کا کیا ہے؟ عقیدہ. آپ کے عقیدے پہ حملہ کریں گے. آپ کے دلوں سے محبت رسول اور محبت اہل بیت کو نکالنے کی کوشش کریں گے. پہلا حملہ آسان حملہ، پہلا اور آسان ٹارگٹ آل رسول، خانوادہ رسول. کسی کے باپ پہ کوئی حملہ نہ کر سکتا ہو نا تو پہلے اس کے بیٹے پہ کرتا ہے. کہتا ہے آپ کے بیٹے میں یہ خامی، آپ کا بیٹا یہ کرتا ہے، آپ کا بیٹا وہ کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس بڑے پہ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا.
تو ہمیشہ لا دین قوتیں، دین دشمن قوتیں، بدعقیدہ قوتیں حضور کے گھرانے پہ حملہ کرتی ہیں۔ کہاں حملہ کرتی ہے؟ حضور کے گھرانے پہ، حضور کی آل پہ حملہ کرتی ہے، حضور کی اہل بیت پہ حملہ کرتی ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئی تو پھر حضور کی ذات پہ حملہ کرتی ہے۔ تو آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، اپنا عقیدہ اہل بیت بچا کے رکھنا۔ اور آج منہاج القرآن عقیدے کے دفاع کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہے، اور ہمیں بڑے سنگین نتائج کو بھگتا، بڑے فتووں کو بھگتا اور بڑی تکالیف کو بھگتا، لیکن عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہیں۔ وہ بدعقیدہ قوتیں آل رسول کے شہزادے امام علی مقام کے ذکر کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، آل رسول کے شہزادے امام علی مقام کے ذکر کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد رکھیں، وہ یزید کی ظاہری اور باطنی اولاد ختم ہو جائے گی، لیکن آل رسول کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ آج حسینیت کی تبلیغ کرنے والی، حسینیت کا درس دینے والی، حسینیت کی فکر کو عام کرنے والی جو تحریک ہے اس وقت، وہ تحریک منہاج القرآن ہے، اور اس صدی کا مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری جو تجدیدی کام کر رہے ہیں، وہ عقیدے کا دفاع ہے، اور عقیدہ اہل بیت ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ صحابہ، عقیدہ اولیاء ہو یا عقیدہ توحید ہو، ہر عقیدے کا محافظ اس وقت منہاج القرآن ہے۔ اس وقت بدعقیدگی کہ جو بادل ہمیں ہر طرف نظر آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کا تو ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا نہیں ذکر کرتے۔ مجھے بتاؤ، اہل بیت سے بڑھ کے کوئی صحابی ہو سکتا؟ صحابہ کا جب دن آتا ہے، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، عشرہ مبشرہ کے سارے ہر درجے کے ساتھ جب ان کے ایام آتے ہیں، اہل سنت سب سے زیادہ ان کے ایام مناتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ آتا ہے، جب عاشورہ محرم آتا ہے، تو تمہیں مرور پڑنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ تمہیں تکلیف ہونا کیوں شروع ہو جاتی؟ بتاؤ، اہل بیت سے بڑا صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جو حضور کی صحبت میں رہا، صحابی وہ ہے جو حضور کی سنگت میں رہا۔ اس سے بڑھ کے اور صحبت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور انہیں اپنے سینے پہ سلا رہے، حضور اپنے کندھے پہ سواری کروا رہے، حضور اپنی زبان چسوا رہے، اور حضور سجدے میں بھی انہیں اپنی پیٹھ سے زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اس سے بڑی صحبت کیا ہے؟ اس سے بڑی صحابیت کیا ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے، وہ صحابہ کے محب نہیں ہے، وہ بے ادب اور گستاخ اہل بیت ہے، وہ گستاخ رسول ہے جو اہل بیت کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ جب ان کو مروڑ پڑتا ہے، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ یزیدیت ہے جو ان کے اندر سے باہر نکل آتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب کا کیا عقیدہ ہے، اپنے شہزادے کو کیا کہتے ہیں، جا کے لکھوا کے لاؤ کہ ہم ان کے غلام ہیں، کل روز محشر یہی تو کام آئے گا۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا؟ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ خلفائے راشدین سے بڑا کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی اپنی شان، عظمت اور فضیلت، لیکن جو مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفائے باقی راشدین کا کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کا عقیدہ تھا۔
ہمیں کون سا عقیدہ بتا رہے؟ پھر آئمہ فقہ کو دیکھیے، آج ہم بڑے صغیر پاک و ہند میں کس کے مقلد ہیں؟ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم کا کیا عقیدہ تھا؟ امام اعظم کی ساری زندگی کا نچوڑ ایک جملے میں ہے۔ کتنے میں؟ ایک جملے میں۔ امام اعظم قرآن و سنت سے فقہ کا استنباط کرتے ہیں، ہمیں فقہ کی انسائکلوپیڈیا دیتے ہیں، اتنی محنت مشقت اور کاوش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے آئمہ کے استاد ہیں، لیکن فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کون سے 2 سال؟ جو اہل بیت کے شہزادے کی بارگاہ میں 2 سال گزارے۔ وہ 60 سال کے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی ہر کتاب کے سرے ورق پہ لکھتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی 2 سال ہے، اور وہ 2 سال کون سے ہیں؟ جو اہل بیت کے شہزادے کی بارگاہ میں گزارے علم سیکھنے کی۔ 2 آئمہ اہل بیت کے آپ شاگرد ہیں۔ اور پھر دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ آج تاریخ کو مسخ کیا جا رہا، اور غلط تاریخ دنیا کے سامنے بعض مورخین کے ذریعے پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے خلافت قبول نہیں کی اس لیے انہیں شہید کیا گیا۔ نہیں، جو اموی دور کے ان خلفاء جو جب وہ ظلم کرتے اہل بیت کے اوپر، جو ان کا باغی ہوتا، جو عالم ممبر رسول پہ بیٹھ کے اہل بیت کی شان بیان کرتا، امام اعظم ابو حنیفہ اسے 12,000 درہم ماہانہ اعزازیہ دیتے۔ اور ایک نہیں، ساری تاریخ اسلام بری پڑی ہے۔ ہزاروں علماء ایسے تھے جن کو امام اعظم ابو حنیفہ 12,000 سے زیادہ درہم کا اعزازیہ دیتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں قید کر دیا، اور اتنا ظلم کیا کہ امام اعظم کا جنازہ جیل سے۔ حضرت امام مالک کی طرف دیکھیں، حضرت امام مالک جو محدث مدینہ تھے، ان کا عقیدہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اہل بیت کا صدقہ۔ اور پھر حضرت امام مالک کو طلاق کے مسئلے کے اوپر جو سزا دی گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے بال، ان کی داڑھی، مونچھیں، ہر چیز مون دی گئی، اور امام مالک حضرت امام زین العابدین کی طرح 25 سال گھر میں قید ہے۔ یہ وہ چیزیں جو لائیو میں بات کر رہا ہوں تاریخ میں موجود ہے، کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی سزا دی، اور پھر آپ کو کوڑے مار مار کے مارا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا، اور ان کا جنازہ ان کے گھر سے اٹھایا۔ ہر مورخ نے یہ بات لکھی کہ کفر یزید کا فتویٰ دینے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو مار مار کے ان کے گھر کے اندر شہید کر دیا۔ اور حضرت امام شافعی جب خصائص علی لکھتے ہیں تو ان کو رافضی بنا دیا جاتا ہے۔ کیا بنا دیا جاتا ہے؟ رافضی کہتے ہیں کہ رافضی ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آج جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے، جو اہل بیت کی محبت کو فروغ دیتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں فنا ہے، آج اسے بھی رافضی کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ خوارج کا طریقہ کار رہا، اور یہ نہیں کہ کوئی بدعقیدہ لوگ ہوتے تھے۔ یزید کے دور میں امام اعظم کو قتل کرنے کا فتویٰ دینے والے 4,000 علماء تھے۔ کون تھے؟ 4,000 علماء تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کھڑے ہونے والے ان کے وقت کے علماء تھے۔ امام مالک کے خلاف کھڑے ہونے والے امام محمد کے خلاف، اور امام شافعی کے اوپر رفض کا فتویٰ لگانے والے علماء تھے۔ اور حضرت ابو الحسن شاذلی کو دیکھیے، آدھا عالم عرب ان کا معتقد تھا، ان کا فالوور تھا،
جب وہ مصر میں آتے ہیں تو ان کی کشتی کو لنگر انداز نہیں ہونے دیتے، ان پہ پتھر برسائے جاتے ہیں اور ان کی وہاں شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ ان پہ حزب البحر کا ایکا کرتا ہے۔ آج صوفیاء حزب البحر کا وظیفے کرتے، انہیں ولایت کے درجات، مناصب اور مراتب ملتے ہیں۔ امام ابو الحسن شاذلی آج بھی آدھا عالم عرب ان کا معتقد ہے، ان کو پتھر مار کے مصر میں لنگر انداز نہیں ہونے دیا، انہیں دریا سمندر کے اندر انہیں مار دیا گیا، شہید کر دیا۔ کہاں جاؤ گے؟ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے۔ جو اہل بیت کی محبت کی بات کرے گا اسے رافضی قرار دیا جائے گا، اس کا گھیرا تنگ کیا جائے گا، اس کی کردار کشی کی جائے گی، اس کے خلاف فتویٰ بازی کی جائے گی۔ اے منہاج القرآن کے کارکنوں، آپ نے اہل بیت کی محبت کا دم بدلا، اپنی بخشش، اپنی مغفرت، حضور کی غلامی اہل بیت کی محبت کے صدقے حاصل کرنی، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ ہمارے قائد شیخ الاسلام نے جو کتاب لکھی ہے، کل جس کی رونمائی ہوئی، یزید، کفر یزید اور لعنت یزید۔ یزید کافر تھا اور اللہ نے کی اس کے اوپر لعنت۔ ہم لوگوں کو یزیدیت سے دور کر رہے ہیں، لیکن یزیدی کوئی ملک میں رہنے والے نہیں ہیں، کوئی ایک خاص رنگ اور نسل کے لوگ نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو آپ کو اہل بیت کی ذکر سے دور کرتے ہیں، جو آپ کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اہل بیت کی شان اور عظمت کی بات کریں، وہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، آپ کے خلاف نفرت کو ابھارتے ہیں، کدورت کو ابھارتے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ یہ یزید کی اولاد کا طریقہ کار ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے تو کسی کی جرت نہیں کہ اپنے باپ یزید کے حق میں وہ دلائل دے۔ اب وہ دلائل نہیں دے سکتے، رد نہیں کر سکتے اس فکر کو، لیکن وہ کیا کریں گے؟ کردار کشی کریں گے، فتویٰ بازی کریں گے، رافضیت کے نعرے لگائیں گے، سازشیں کریں گے، جو طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے ان کا۔ تو یاد رکھیے، آخری بات ہے کہ آخری حدیث مبارکہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، لوگوں مثل اہل بیتی سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، اس کی مانند ہے۔ فرمایا من راقب فیہا نجا، فرمایا کہ جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور فرمایا ومن تخلف، قارئ کا فرمایا کہ جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سفینہ نوح کے اندر سوار ہونا ہے یا غرق ہونا، یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان۔ فرمایا لوگوں، اہل بیت کی محبت سفینہ نوح کی مانند۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا کہ آپ نے سفینہ نوح کا سوار بننا ہے یا غرق ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ اور آخری حدیث حضور نے فرمایا، لوگوں علم اولادکم ثلاث خصال، یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کا عشق اور محبت، وحب اہل بیتی، اور اہل بیت کی محبت، وحب تلاوت قرآن، اور قرآن کی تلاوت کی محبت۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ 3 خصلتیں، یہ 3 عادتیں سکھاؤ۔ پہلی، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کا عشق، اور دوسری اہل بیت اطہار کی محبت۔ اب یہ پیغام ہے آپ کے، یہ منہاج القرآن۔ اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق اور محبت آپ نے سکھاؤ گے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ اور دوسری کیا بات حضور نے فرمائی؟ وحب اہل بیتی، اور اہل بیت کی محبت۔ اور تیسرا فرمایا وحب تلاوت قرآن۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، دیکھیے تلاوت قرآن کو آخر پہ رکھا اور اہل بیت کو پہلے رکھا۔ حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ قرآن فیض اسے ہی عطا کرے گا جس کے گلے میں محبت اہل بیت کا پٹا ہوگا، جو اہل بیت کا غلام ہوگا،
اہل بیت کا محب ہوگا، اہل بیت کا عقیدت مند ہوگا، اللہ رب العزت اسے قرآن کا فہم بھی عطا کرے، قرآن کی خیرات بھی عطا کرے، قرآن کی نوازشات بھی عطا کرے، اور قرآن کی عنایات بھی اسے عطا کرے، ورنہ اس کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے۔ اللہ کے رسول کے اہل بیت کی محبت کے بغیر اللہ رب العزت نہ ہی قرآن کا فیض آپ کو دے گا اور نہ ہی صاحب قرآن کا فیض عطا۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں۔ تو میں بارے دیگر آج کے اس بدعقیدگی اور یزیدیت کے دور کے اندر، نفسا نفسی کے دور کے اندر مبارکباد پیش کروں گا اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، بالخصوص محترم غلام عباس قادری صاحب، جو پھر دوبارہ ہماری بنجر اور ویران کھیتیوں کو سیراب کر رہے ہیں، ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر دوبارہ مکین گنبد خضرا اور آل رسول کے ساتھ پختہ کر رہے ہیں۔ آخری بات مجھے یاد آ گئی، ڈاکٹر حسین صاحب نے جملہ کہا، بڑی تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جو آپ کا امام علی مقام کا روزہ مبارک ہے، اس کے اوپر سرخ جھنڈا ہے۔ کون سا جھنڈا ہے؟ آپ وہاں اس ملک پہ چلے جائیں تو ہر طرف سیاہ جھنڈے۔ کون سے جھنڈے؟ سیاہ جھنڈے، کالے جھنڈے۔ شیعوں کا کون سا رنگ ہے؟ کالا۔ لیکن امام علی مقام کے روزے کے اوپر جو جھنڈا ہے، چاہے تصویر میں دیکھے، چاہے کسی نے زیارت کر کے وہاں دیکھا ہے، کون سا ہے؟ سرخ جھنڈا عرب کے اندر ایک علامت اور رواج ہوا کرتا تھا کہ جب حرمت کے مہینے کے اندر جنگ ہو جائے دو گروپوں کے اندر، تو وہ پھر اپنے حرمت کے مہینے کی پاسداری کے لیے اپنے خیموں کے اوپر سرخ جھنڈا لگا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سپہ سالار اس خیمے کے اندر موجود ہے اور ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے۔ اور آج حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر سرخ جھنڈا اس بات کی علامت ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ حسینیت کے سپہ سالار امام علی مقام امام حسین ہے، اور یزیدیت کا مقابلہ کرنے والے یزید اور اس کی اولاد آج بھی زندہ ہے۔ تو آج ہماری یزیدیت کے خلاف جنگ اپنے سپہ سالار امام علی مقام کی قیادت میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے۔ یاد رکھیے، نہ یزید کا فکر اور فلسفہ ختم ہوا، نہ اس کی اولاد ختم ہوئی، لیکن وہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ رنگ بدلتی ہے، انداز بدلتی ہے، طریقہ کار بدلتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ حسینیت کے اوپر مختلف انداز سے حملہ آور ہوتی ہے اور ہوتی رہے۔ اور آپ نے اس کے حملے سے بچنا، اپنی نسلوں کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ رب العزت ہمیں یزیدیت سے بچا کے رکھے اور ہمارے دلوں کے اندر حسینیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت کو موجزن فرمائے۔ میں بارے دیگر تمام ساتھیوں کو، ان کے معاونین کو، عباس صاحب کی